بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن تہجد میں یہ تسبیح پڑھو، ادھر پڑھو ادھر کام ہو جائے گا، ناممکن حالات بھی بدلتے دیکھو گے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک خاص انعام اور تحفہ ہے جسے وہ اپنے محبوب بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ رات کے پچھلے حصے میں اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نور اترتا ہے اور ان کے چہروں پر سکون جھلکنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رات کے اوقات میں اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں اور آخرت کی امید رکھتے ہیں وہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا سب سے سنہری وقت ہے۔ اس لمحے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور رحمت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تہجد کی فضیلت پر صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو اکثر لوگوں کے گھروں کے قریب کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے اور تہجد میں اللہ سے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے اور یہ سب تہجد کے وقت ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا آخری حصہ مومن کا خزانہ ہے جو صرف انہی کو ملتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ اولیاء کرام میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ پوری رات عبادت میں گزرتی اور تہجد میں وہ امت کے گناہوں کی معافی کی دعا مانگتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد وہ وقت ہے جب مخلوق اپنے خالق سے سب سے قریب ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ دن کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دل سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی آسمان کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچتا ہے اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، جو تو چاہتا ہے مانگ لے۔ اس وقت کا ذکر اور اذکار دل کو سکون دیتے ہیں اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت میں تہجد کے بعد کے اذکار اور استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محترم عزیزو، تہجد نہ صرف حاجت روائی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دلوں کو زندہ کرنے والی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص کہ اس کے ناممکن حالات بھی بدل جائیں تو وہ تہجد کو اپنا معمول بنا لے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے رحمت اتر رہی ہوتی ہے، فرشتے دعاؤں کی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور رب العالمین خود اپنے بندوں کو بلا کر فرما رہا ہوتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں، اور مجھ سے معافی چاہو میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تسبیح جو ہم اس ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے اگر تہجد کے بعد پڑھی جائے تو اللہ کے حکم سے ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے۔ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں نیند قربان کر کے کی جاتی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت موزوں ہے اور اس وقت عبادت بھی خوب درست ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو لوگ رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں وہ دنیا کی بے خبری اور غفلت کو چھوڑ کر رب کے قرب کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس عمل میں نہ صرف روحانی طاقت بڑھتی ہے بلکہ دل کو ایک عجیب سکون نصیب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے
محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قیام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد نہ صرف عبادت ہے، بلکہ یہ زندگی کو گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتی ہے۔ محترم عزیزو، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ دن کے کام کاج کے باوجود رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مومن کی عزت اس کے رات کے قیام میں ہے اور اس کا شرف لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں تہجد ایک لازمی عمل تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد بندے اور اس کے رب کے درمیان خفیہ ملاقات ہے، جس میں کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا۔ تہجد کا وقت رات کا آخری تہائی حصہ سب سے افضل ہے، مگر اگر کسی کو یہ وقت نہ مل سکے تو عشاء کے بعد سے صبح صادق تک بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ نماز مومن کو دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے اللہ کے حضور جھکاتی ہے اور اس کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے کہ اصل مدد کرنے والا اور حالات بدلنے والا صرف اللہ ہے، جو بندے کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں اکثر وہ دروازے کھول دیتی ہیں جو دنیاوی اسباب سے بند نظر آتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک خاص عبادت ہے جو مومن کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اپنی عاجزی اور محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ رات کے وقت کا یہ قیام صرف جسمانی محنت نہیں، بلکہ ایک قلبی لگاؤ اور عملی قربانی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود وہ عظیم درجہ ہے جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس آیت میں تہجد کو اس بلند مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ محترم عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ رات کی نماز کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ یہ کن کے لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خوش اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں تہجد کی روحانی عظمت کا اندازہ دلاتے ہیں کہ یہ عمل صرف نیکی کا اضافہ نہیں، بلکہ جنت میں ایک خاص مقام کا سبب ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب بندہ جو بھی بھلائی کی دعا کرتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لمحے میں کی گئی دعائیں اور استغفار اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت دل سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے، دنیاوی خیالات کم ہو جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ یہ قربان لمحہ ہے جب انسان اپنے دکھ درد، اپنی ضرورتیں اور اپنی آرزوئیں سب اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تہجد کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں تہجد کو گناہوں کے خلاف ایک ڈھال اور دل کو صاف کرنے والی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ اور صالحین کی زندگیوں میں
تہجد ایک لازمی عمل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن رات کو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے اور دن میں لوگوں کے ساتھ عزت و وقار سے رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اکثر رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے اور تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے خاص بندے اپنی نیند قربان کر کے اپنے رب سے تعلق جوڑتے ہیں، اور اس تعلق سے انہیں ایک ایسی قوت ملتی ہے جو دنیا کے کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تہجد کا اصل مقصد دل کو بیدار کرنا اور ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اس نماز میں کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محبت بھرا انتخاب ہے۔ بندہ خود چاہتا ہے کہ وہ دنیاوی آرام چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اسی لیے اس عبادت کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ دل کو نرم کرتی ہے، نفس کو قابو میں لاتی ہے اور انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تہجد اسی وعدے کی عملی شکل ہے۔ جب بندہ رات کے سناٹے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اسے اپنی رحمت میں یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تہجد کے لیے سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، لیکن اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو عشاء کے بعد سے فجر تک کسی بھی وقت یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اصل بات اخلاص اور دل کی حاضری ہے، نہ کہ وقت کی پابندی۔ البتہ جو کوشش کر کے آخری حصے میں اٹھتا ہے وہ زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی خاص فضل کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی اور فقیہ تھے، راتوں کو کثرت سے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے حضرت ابو درداء کو تہجد کی نماز میں ایک مخصوص دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ پوری رات اس دعا کو دہراتے رہے، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: اے اللہ، تو نے ہمیں حسین بنایا، ہمارے اخلاق بھی حسین کر دے۔ صبح ہو گئی اور وہ مسلسل اپنی دعا کو دہرا رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ نے ساری رات یہ دعا کیوں دہرائی؟ کیا آپ نے کوئی اور آیت نہیں پڑھی یا کوئی اور دعا نہیں کی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ام درداء، کیا تم نہیں جانتی کہ جب بندے کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور وہ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اس عمل میں ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کس طرح اخلاق کی درستی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم عزیزو، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ تہجد کی نماز نہ صرف قرب الہی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ دعا اور اخلاق کی درستگی کا بہترین موقع بھی ہے۔ رات کا وہ لمحہ جب دنیا سو رہی ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، دل کی گہرائی سے جو بھی مانگے اللہ کے خزانے سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی عبادت اور دعا کو ہمیشہ اہل ایمان نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں، جو رات کی اس تنہائی میں اللہ کے سامنے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور آزمودہ عمل ہے، جسے اختیار کرنے سے بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس میں خلوص اور یقین کے ساتھ عمل کرے۔ سب سے پہلے آپ نے رات کو اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 یا 8 رکعت پڑھ لیں۔ اگر استطاعت ہو تو 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد کا اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نوافل دل کی حاضری کے ساتھ ادا ہوں۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد آپ اتحیات کی شکل میں قبلہ رخ بیٹھ جائیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں،
اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر درود پڑھ لیں یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ درود کی کسی بھی مسنون صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دعا کو اللہ کے حضور پہنچانے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی مگر بہت اثر انگیز تسبیح پڑھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ الفاظ اللہ کے 2 عظیم ناموں پر مشتمل ہیں۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے کائنات کو سنبھالنے والے، برحمتک استغیث یعنی میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر گنیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ 100 مرتبہ گن کر مکمل کرنے کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ اس عمل کی برکت 2 چند ہو جائے۔ یہ ایک نہایت مختصر اور آسان عمل ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ جو تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے اس کی برکتیں اور فوائد بے شمار ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے یہ رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے۔ انسان کے کاروبار اور آمدنی میں ایسی ترقی آتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں رونق اور خوشحالی آتی ہے۔ اولاد فرما بردار اور نیک بن جاتی ہے۔ بیٹیوں کے رشتے خود بخود آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے معاملات اللہ کی طرف سے آسان ہونے لگتے ہیں۔ اخروی اعتبار سے یہ تسبیح اور تہجد کا ملا جلا عمل اللہ کی رضا اور قربت کا سبب ہے۔ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی خاص رحمت میں لے لیتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سے ماخوذ ہے اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے اسے مشکلات اور حاجات میں کثرت سے پڑھا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حاجت چاہے کتنی بھی بڑی یا ناممکن لگتی ہو، اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ شرط یہ کہ یقین کامل اور اللہ پر توکل ہو۔ محترم عزیزو، جب آپ یہ عمل کریں تو دل میں کوئی شک یا تردد نہ رکھیں، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے سامنے درخواست رکھیں۔ تہجد کا وقت ویسے ہی قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب اس کے ساتھ یہ بابرکت تسبیح پڑھی جائے تو اس کے اثرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تہجد کو معمول بنائیں، محض 1-2 دن نہیں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں تاکہ اس کا اثر آپ کی زندگی میں رچ بس جائے اور آپ کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ذکر قائم رہے۔ یا حیو یا قیوم 2 ایسے بابرکت اور عظیم اسماء الحسنہ ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں آیا ہے۔ یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم کا مطلب ہے اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے اور کائنات کا سہارا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا حصہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ یا حیو یا قیوم اللہ کی ذات کی سب سے نمایاں صفت ہے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی عدل کے ساتھ گواہی دی، وہی ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ یا حیو یا قیوم صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور بقا کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا اللہ کی رحمت اور مدد کو حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دن کے کام سنوار دیتے ہیں۔ یہ فضیلت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ذکر صرف تہجد میں ہی نہیں بلکہ دن اور رات کے دیگر اوقات میں بھی برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں اسما یعنی یا حیو اور یا قیوم بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اسے اس یقین میں مضبوط کرتے ہیں کہ اس کی زندگی اور اس کے تمام معاملات صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اسی لیے جب یہ ذکر تہجد کی خلوت میں کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ اور کمنٹس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام وسعت رزق اور برکت کے لیے ضرور تحریر فرما دینا ہے۔ محترم عزیزو، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اپنے ذکر اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔